تو ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل واہ کرے کوئی۔ اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں۔ گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی۔ خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی۔ یہ تیرا گھر ہے، تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا۔ تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں۔ زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین. بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اچھا جی، اب اصل میں کافی زیادہ گیپ آ گیا. ہم لوگ لاسٹ ٹائم وینسڈے کو ہی اسی ٹائم پہ ملے تھے اور سیٹرڈے کو سیشن ہو نہیں پایا، تو اس کے بعد کچھ لوگوں کا فیڈ بیک آیا کہ ان کو کافی زیادہ انہوں نے مس کیا سیشن کو. اور اصل جو بات ہوئی نا وہ، اچھا میرے ساتھ بھی یہ ہوا، تو میں تھوڑا سا چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم لوگ اس طرح کی محفلوں سے کنیکٹڈ رہتے ہیں نا، جیسے ہمارے بچپن میں ہوتی تھی درس کی محافل ہوتی تھی، یا اس طرح کوئی نعت خوانی ہو گئی کہیں پہ یا کوئی بھی اس طرح کی، تو ذرا ایک دین سے کنیکشن کی ایک فیلنگ آ رہی ہوتی تھی نا. اور پھر اس میں بیان ہو رہا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائی جا رہی ہوتی تھی، قرآن بیان ہو رہا ہوتا تھا. تو اس طرح کی محفلوں سے جب ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں نا، تو کافی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ایمان تازہ رہتا ہے. کیونکہ میں وہ 2 ڈھائی دن جو ہے وہ کوئی بھی ایسا چونکہ میں اصل میں اپنی امی کے گھر پہ رہنے گئی ہوئی تھی، تو میں کوئی زوم سیشن نہ سیرت کا لے سکی ارلی مارننگ والا، نہ یہ والا سیشن ہمارا ہو سکا. تو مجھے بہت زیادہ نا ایسی فیلنگ آئی کہ ہم لوگ ایک طرح سے میں ڈسکنیکٹ ہو گئی نا اس والی دنیا سے. کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ پیرالل میں جو ہماری آن لائن یہ جو گیدرنگ چل رہی ہوتی ہے، یہ ٹوٹلی یہ ڈفرینٹ دنیا ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہم لوگ ایک روٹین لائف گزار رہے ہوتے ہیں نا. تو مطلب موسٹ آف اس کی میں اگر بات کروں تو ان کے آس پاس اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا نا کہ دین کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی، یا ذرا سی دین کی باتیں کر لو تو بھائی اگلے اگلے فوراً باتیں سنانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار تم محفل کو بور کیوں کر رہے ہو، اور وہ ساری اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا. تو یہاں پہ ایک لگتا ہے ایک الگ ہی دنیا چل رہی ہے، اور پیرالل میں وہ ایک الگ دنیا ہماری جو لائف فزیکل دنیا چل رہی ہوتی ہے. تو پھر مجھے نا باقاعدہ فیل ہوا کہ میں تھوڑا سا نا ڈسکنیکٹڈ ہو گئی. وہ جو ایک شوق اور جو جذبہ ایک چل رہا ہوتا ہے نا دین کا علم حاصل کرنا، پھر دینی ٹاپکس پہ باتیں کرنا، پھر دوسروں تک دین کی باتیں پہنچانا، اور جو ایک جوش چل رہا ہوتا ہے نا، وہ ذرا سا بھی میں نے فیل کیا کہ ایک جو ماحول کا اثر جسے کہتے ہیں نا، بہت بہت زیادہ امپیکٹ لاتا ہے. اور اس سے میں تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہوئی، تو میرا بھی جوش بہت زیادہ نا کم ہوا تھا. تو میں اس بات پہ بہت حیران ہوئی کہ یار میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا کہ مطلب میں اگر ایک آدھ دن ڈسکنیکٹڈ ہو گئی ان چیزوں سے تو کیا اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے. تو پریکٹیکلی یہ چیز میں نے محسوس کی نا کہ واقعی میں ہم لوگ کو مسلسل کنیکٹڈ رہنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے یہ والی چیز جو ہے یہ اس کی بھی امپورٹنس شو کرتی ہے، جماعت کی امپورٹنس نا، کہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب آپ جماعت سے کنیکٹڈ رہتے ہو تو نا جو ہے اس میں ایک ہوتا ہے کسی کا اگر جوش کم ہو رہا ہو تو دوسرے ہوتے ہیں، پھر دوسرے جب عملی طور پہ ڈفرینٹ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان سے انسپریشن لے رہے ہوتے ہو کہ یار وہ بھی تو کر رہے ہیں، میں نے کیوں اپنے آپ کو اتنا سلو کر لیا ہے، اور ساری چیزیں نا. تو یہ آپس میں کنیکٹڈ رہنے سے میرے خیال سے بہت زیادہ نا اس سے فرق پڑ رہا ہوتا ہے. آپ لوگ اس بارے میں کوئی کچھ کہنا چاہے گا، یا کبھی کسی نے اس طرح کا کوئی چیز فیل کی ہو تاکہ اس سے ہم لوگ کو اس بات کی امپورٹنس پتہ چلے نا کہ کنیکٹڈ رہنا دینی شوق رکھنے والے لوگوں سے، اور جو ایک ہوتا ہے نا اچھی صحبت اختیار کرنا، اس کا کتنا زیادہ پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے نا. ہاں بالکل، آپ کی بات 100% درست ہے فرین. اس کا تجربہ تو ہم لوگوں کو کووڈ کے دوران ہو چکا ہے. سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم لوگ سب سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. تو ان محافل میں جانا ہم لوگوں کا جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اس طرح کی گیدرنگز میں بیٹھنا. اور ویسے بھی ہماری شریعت کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ دو مسلمان، دو مومن جب بھی بیٹھیں اور تو اللہ کا جب اٹھیں تو اللہ کا ذکر کر کے اٹھیں. کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی اس سے نا اللہ کا ذکر ضرور اس میں گفتگو میں اپنی شامل کر لیا کریں. تو یہ تو ہماری اس میں دین کا بھی حصہ ہے. تو کووڈ کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلا میں نے فزیکل لیکچر ایک اٹینڈ کیا تھا، ہیلنگ فار ہارٹس کے نام سے نا، استاذہ عائشہ عامر کا تھا. تو وہ بہت مزہ آیا تھا اس میں. ابھی اگر کوئی اور بات کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو میں پھر اس کے بعد میں بیان کر دیتی ہوں. تو میں پھر اس میں انشاءاللہ اس میں پوائنٹس بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہیلنگ فار ہارٹس میں انہوں نے کس طرح سے کنیکشن ہمارے بتائے اور ریلیشن شپ سمجھائی کہ ہمیں اپنی قرآن سے کس طرح سے ہمیں اپنی ریلیشن شپ جو ہے وہ انکریز کرنی ہے. تو 5 ریلیشن شپس انہوں نے بتائیں کہ سب سے پہلا جو ہمارا ریلیشن بنتا ہے قرآن پاک سے وہ ہمارا پڑھنے کا ہی ہے کہ ہم پڑھنا شروع کریں اسے. کیونکہ سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی وحی ہی یہ آئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی، کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ.
تو پہلا مطلب پڑھنا ریلیشن جو یعنی ہے، کہ ریسیٹیشن کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ریسیٹیشن جیسے جی ہم جی جی تلاوت کر رہے بالکل ہیں اس کی بالکل بات؟ ریسیٹیشن کی ٹھیک بات کر رہی ہوں. پھر ٹھیک اس ہے کے بعد جو ہے اب جیسے بعض خواتین اب تجوید جس کو نہیں آتی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس کو ڈسکریج نہیں کریں، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں. پھر دوسرا لیول آ جاتا ہے کہ قرآن کو سنا جائے، کیونکہ قرآن کا مزاج جو ہے وہ سننے والا بتایا ہے کہ یہ ریلیشن شپ ہماری قرآن سے جب ہوگی، اس لیول پہ ہم لوگ ان 5 لیولز پہ ہم اپنے آپ کو جج کریں گے اور انکریز اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے، تو ہمارا ریلیشن شپ قرآن سے بنے گا. تو تب ہمارے لیے قرآن پاک جو ہے وہ ہیلنگ بنے گا ہماری ہارٹس کے لیے. تو قرآن پاک تو دلوں کے لیے شفا ہے نا. تو انہوں نے تو یہ سمجھایا، بہت اچھے پوائنٹس بتائے کہ ایک پہلا ریلیشن شپ جو ہے وہ پڑھنے سے ہی ہوگا، کہ قرآن پاک کو پڑھیں. پھر اس کا دوسرا جو تلاوت ہے وہ صحیح ہے تلاوت نا؟ کریں، اور پھر سمجھ کی پھر تلاوت کریں، اور اس کی تجوید بھی آہستہ آہستہ پھر ڈیولپمنٹ. جیسے انسان دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو ترقی دیتا ہے، ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے دین کی تعلیم میں، قرآن پاک کی تعلیم میں بھی اپنے آپ کو ہمیں، یہ تو اس کا تو سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں. اس میں مطلب یہ ایک لیول پہ آ کے فکس نہیں ہونے والا یہ کام، یہ آپ کو کرتے رہنا ہے. ایک لیول آپ نے اچیو کر لیا تو پھر دوسرا لیول پہ آپ کریں، دوسرا لیول اچیو کر لیا تو پھر آپ تیسرے لیول پہ کام کریں. خوبصورت سے تو یہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے چلے جانا خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے. صحیح تو اس کے صحیح 3 بالکل. پوائنٹس اور ہیں. ابھی اور کوئی بات کرنا پہلا چاہ آپ نے رہے ہیں تو میں تلاوت انشاءاللہ. کہا، پہلا آپ نے تلاوت کہا، دوسرا سننا اسے. تلاوت دوسرا کیسے سننا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ نصیحت لینا، کہ جب بھی قرآن سنیں یا سمجھیں پڑھیں تو اس سے ایڈوائسز لیں، نصیحت لیں. جب بھی قرآن کی بات ہو رہی ہو یا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی جو ہے وہ نصیحت مل سکتی ہے، کیونکہ بہت ساری احکامات جو ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری آیات کے ترجمے سے ہی وضاحت ہو جاتی ہے. جیسے ایک بہت سمپل ہے. آیت ہے کہ بہت سمپل ہے، بہت سمجھ میں آ جاتا ہے، کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم تو ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں ہدایت لینی ہے، سیدھے راستے پر ہدایت لینی ہے. اب ہمیں ترجمہ ہی نہیں آتا ہوگا تو ہم کس طرح سے ہم اس کو بس پڑھ لیں گے اور اس کا حق تو نہیں ادا کر سکیں گے. تو بے شک اس کو ہمیں جو ہے نا سمجھ کے کرنا ہے، اور تاکہ صحیح ہمارا جو ہے قرآن پاک سے ہیلنگ کا جو ہے، ہارٹس کی ہیلنگ کا جو ہے وہ پورا ہو سکے. تو 5th صحیح. لیول جو ہے وہ اس کا باقی آپ نا وہ ہے 5 پوائنٹ سے بتا دوں، کیونکہ ابھی ایسے ایسے لوگ ایڈ ہوں گے نا تو ان کو اس وقت باتیں ایڈ ہاں کرنی ہوں گی، تو آپ ابھی تدبر ساتھ بتا کرنا. دیجیے. ہاں تدبر تدبر. کرنا، 5th لیول جو ہے وہ تدبر کرنا ہے. بس یہ 5th یا 5 3rd؟ پوائنٹس. اچھا 3rd اور 3rd 4th میں تو نے ہے مس کر دیا. نصیحت لینا. ہاں 3rd اچھا نصیحت لینا ہے، اور ٹھیک ہے. 4تھا لیول ہے تفکر کرنا. تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، اس میں ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا اس کی، اور اچھا اس سے کچھ ٹھیک نہ ہے. کچھ ظاہر ہے کہ ان ڈیپتھ اسٹڈی سے ہی آپ کو جو ہے وہ تدبر کا موقع ملے گا. اور تدبر کا یہ وضاحت کی تھی انہوں نے کہ جیسے بہت زیادہ گہرائی میں جا کے آپ کسی چیز کا مطالعہ کرنا، اور جیسے اچھا اب سمندر کے کنارے کھڑے ہیں آپ کو صرف سامنے اب صرف سمندر نظر آ رہا ہے، اس کی لہریں نظر آ رہی ہیں، لیکن جب تک سمندر کے اندر بھی ایک دنیا آباد ہے، وہ آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ وہ اندر جا کے ہی سمجھ میں آئے گی نا. تو اس میں اس کے لیے ایفرٹس کرنا. تو قرآن پاک کا بھی یہی حساب کتاب ہے کہ آپ اس کی گہرائی میں جا کے جب سمجھیں گے تو یہ بہت آخری لیول آ جاتا ہے. تفکر پہلے اسے ہمیں کہتے ہیں جو ڈیپتھ میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں اسے تفکر. تدبر ہاں اچھا اسے تفکر، تدبر کہتے ہیں. ہاں اسے صحیح. تدبر کہتے ہیں. تفکر تو ٹھیک غور ہے. و فکر کرنا، اور اچھا. اس میں اس کے لیے ایفرٹس کرنا، اور اللہ سے توفیق مانگنا کہ ہدایت مل جائے ہمیں، اس نصیحت مل جائے، اچھا اور اس طرح کی یہ چیزیں ہیں. نائس نائس، تو زبردست، ماشاء اللہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ جزاک بس اللہ. میں نے ہیلنگ فار ہارٹس کے حوالے سے ریلیشن شپ انہوں نے سمجھائے تھے کہ ہمیں اپنی قرآن پاک سے ریلیشن شپ جو ہے وہ کس طرح سے لیول بائی لیول جو ہے نا وہ انکریز کرنی ہے، بڑھانی ہے، کہ ہمارے لیے وہ واقعی میں ہارٹس کے لیے ہیلنگ بن جائے. صحیح. اور ایسا ہمیں خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، جج کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کس لیول پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ پھر جی ہم خود اپنے اندر امپروومنٹ لا سکیں نا، کہ ہم ان میں سے سارے حق ادا کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے، یا کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ ہم لوگ بہت کم امپورٹینس دیتے ہیں نا، جو کہ کڑوا بالکل سچ ہے لیکن ہے تو سچی نا، کہ ہم قرآن کو اتنا نہیں دے رہے ہوتے امپورٹینس نا. تو بالکل بالکل. بے شک علماء کو سننا ضروری ہے، درس کی محافل، ساری چیزوں کی اپنی جگہ امپورٹینس ہاں ہے.
लेकिन سننے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا کہ آپ تلاوت سن رہے ہوں، ترجمہ سن رہے ہوں، درس سن رہے ہوں، اس طرح کی محفل جس طرح سے ابھی ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ بھی سننے کے میں آ جاتا ہے. قرآن پاک کی بات جہاں ہو رہی ہو تو قرآن پاک کا مزاج سننے والا ہے. بے تو شک بے شک صحیح. اس پہ جی سسٹر سفینہ کچھ کہنا چاہ رہی؟ آپ کی آواز آ نہیں رہی سسٹر سفینہ، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ دوسروں کو آ رہی ہے کیا آواز؟ آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہے یا پھر کچھ کرتی ہے؟ آپ کی آواز تو آ رہی ہے. اچھا ان کی نہیں آ رہی نا سسٹر سفینہ گل کی؟ جی سسٹر سفینہ آپ دوبارہ سے پھر کنیکٹ کر لیں کیونکہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں لیکن مائک تو وہ فلکچویٹ ہو رہا ہے لیکن وہ نہیں آ رہی ہے آواز، بالکل بھی نہیں آ رہی ہے آپ کی نا. اچھا صحیح ہے. اچھا ہم لوگ اور کوئی یہاں پہ ایڈ کرنا چاہے گا اس حوالے سے کہ جب ہم لوگ ڈسکنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اپنے دینی فرینڈ سے، دینی سرکل سے، تو کوئی چیز آپ لوگوں نے فیل کی ہو کہ تھوڑا سا جوش و جذبے میں کمی آ جاتی ہے، کوئی اس طرح کی بات؟ اچھا صحیح ہے. تو ایسا کرتے ہیں اب ہم لوگ نا واپس اس ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ویک شروع کیا تھا، جو کہ سیٹرڈے کو ریپ اپ ہو جاتا تھا. تو کوئی بات نہیں، ہم لوگ آج کر لیتے ہیں اس کو. ہم علم کے اوپر بات کر رہے تھے نا، علم کی امپورٹنس کے اوپر، کہ جب ہم لوگ کو ایک شعور آ جاتا ہے اس حوالے سے کہ ہم لوگ دین میں کتنا پیچھے رہ گئے ہیں، مطلب دنیا کی چیزوں میں تو بہت آگے سے آگے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جانا چاہتے بھی ہیں، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کافی حد تک، لیکن پھر جب ایک دم سے ریئلائز ہوتا ہے، اب وہ سب کو الگ الگ طریقوں سے ریئلائز ہوا ہے، تو جیسے ایک دم سے ریئلائز ہوتا ہے نا کہ یار ہم غلط ٹریک پہ تھے اور ہم صحیح ٹریک پہ آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ ریئلائز کرا دیتے ہیں کہ علم کی بہت زیادہ کمی ہے نا ہمیں ایکچوئل علم پتہ ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں اتارا تھا، تو وہ ہمیں بالکل اس علم کا پتہ ہی نہیں ہے. کچھ چیزیں، چند ایک چیزیں پتہ ہے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، وضو کیسے کرتے ہیں، پھر جو چند ایک صحابہ کے نام پتہ ہوتے ہیں، اور ڈیٹیل زیادہ پتہ ہی نہیں ہوتی نا ہمیں. تو اس لیے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پانی میں، تو پھر ایک دم سے ہم پینک کرنے لگ جاتے ہیں، اور اتنی ساری چیزیں پھر ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمیں تو عربی بھی نہیں آتی، ہمیں تجوید بھی ہماری جو ہم نے موسٹ آف جو پاکستانیز ہیں انہوں نے جو بچپن میں تجوید سیکھی ہوتی ہے اس میں بھی اتنے زیادہ فلاز ہوتے ہیں، جبکہ قاری صاحب نے ہمیں کتنا زیادہ کانفیڈنٹلی پڑھایا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی غلطی نہیں، ہم لوگ صحیح پڑھ رہے ہیں. ہم جو نارمل ہاں ہوتا ہے اور حلوے والا، اس میں اگر ہم ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنا بڑا تیر مار لیا ہے، جبکہ یہ تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس کے علاوہ اتنی ساری اور امپورٹنٹ چیزیں جو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں ایسا ہے، بہت انفارچونیٹلی لیکن ایسا ہے پاکستان میں نا کہ تجوید کے جو حقیقتاً جو تجوید پڑھانی چاہیے، جو صحیح معنوں میں جو رولز ہوتے ہیں تجوید کے، وہ اتنا عام طور پہ نہیں پڑھائے جاتے. بس تھوڑا بہت جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں بھی قرآن پڑھا سکتا ہوں، میں بھی قرآن پڑھا سکتا ہوں، آن لائن پڑھا رہے ہیں، گھر پہ پڑھا رہے ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتا کہ ان کو تجوید کے سارے رولز پتہ ہے کہ نہیں. تو یہ تو بہت زیادہ خطرناک بات ہے کہ آپ اتنی بڑی ذمہ داری لے رہے ہو اور آپ کو وہ چیز پڑھانا بھی نہ ہو، وہ قرآن کے نام پہ نا کہ آپ قرآن پڑھنا کسی کو سکھا رہے ہو، تو آپ اپنے آپ کو تو کسی بہترین قاری سے چیک کرواؤ، اور ایک قاری نہیں کئی قاریوں سے چیک کروانا پڑے گا، کیونکہ یہاں تو بہت بڑے لیول پہ یہ چیز پھیلی ہوئی ہے نا کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ تجوید ایکچوئل میں کسے کہتے ہیں. تو اس طرح سے پھر تجوید ہو گئی، پھر عربی لینگویج کا سیکھنا، یہ تو ہمارے یہاں بالکل سوچا ہی نہیں جا رہا ہوتا. آٹے میں نمک کے برابر بھی لوگ نہیں ہے جو اس کو امپورٹنس دیتے ہو کہ عربی لینگویج سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنے سارے ترجمے تفاسیر اویلیبل ہے نا، تو اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کتنا زیادہ ضروری ہے عربک لینگویج کو سیکھنا نا. کیونکہ وہی والی بات ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ جو علامہ اقبال کی شاعری ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی شاعری ہم اردو میں دیکھتے ہیں، اس کو اگر ہم کسی انگریز کو بتا رہے ہو تو ہمیں کیسا پورا ایک ایک ورڈ ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا اور پھر کسی انگریز کو سمجھانا پڑے گا. تو صرف سوچنے کی بات ہے کہ جس کو اردو آتی ہو وہ زیادہ اچھے سے علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھ سکتا ہے، یا وہ جس نے بہت بہترین طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا ہو. جتنا بھی اچھا اس نے ٹرانسلیٹ کیا ہو، وہ ڈیفینیٹلی وہ جو مین ایسنس ہے ان کے اشعار کا، وہ تو وہ لوز کر گیا ہوگا پورے ٹرانسلیشن کے پروسیس میں نا. تو وہ والی بات ہو ہی نہیں پاتی جو ڈائریکٹلی لینگویج کو سمجھ کے جو آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں نا، تو وہ کبھی بھی نہیں. اور وہ چیز تبھی سمجھ آتی ہے جب آپ عربی سیکھنا صرف شروع کرنے کی بات کر رہی ہوں میں، آگے جانا، بیسک کورس ختم کرنا، وہ سب تو بہت نیکسٹ لیول باتیں ہیں. صرف جب ہم عربی پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، 2-3 ہی کلاسز گزری ہوتی ہیں، تو ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عربی پڑھنے کا اتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا. اچھا اور اس کے علاوہ، اچھا وہ بھی ایسا کرتے ہیں، یہاں پہ نوٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ. میں اس کو اریز کرتی ہوں، ایک سیکنڈ. ہم لوگ نوٹ کر لیتے ہیں کہ جو ہمیں علم حاصل کرنا ہے نا دین کا، تو ہمیں ان میں سے کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں، کون کون سے ہم کورسز لیں، تو وہ پھر جو ہے ہمیں تھوڑی بہت دین کی نالج آ جائے گی. ٹھیک ہے.
तो सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, एक मिनट रखिएगा, सबसे पहले तो आ गई तजवीद, सही है ना? अच्छा, उसके अलावा फिर आप लोग ये बताइए, उसकी इम्पोर्टेंस भी बता दें अगर साथ साथ, कि और क्या क्या चीजें हैं जो कि जरूरी है, जो हमें सीखना चाहिए। तजवीद, जी। कोई कुछ कहना चाह रहा है? अनम्यूट किया किसी ने? सही है। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके अलावा वो तो कोई पहले और बाद की, सबसे पहले तो खैर ये बात तो तय है कि सबसे पहले इंसान को तजवीज सीखना चाहिए, ठीक है ना, ताकि हम, क्योंकि वो तो हमारे मुसलसल यूज हो रही होती है ना, हम नमाज में भी तिलावत कर रहे होते हैं, तो हमें आना, हम फिर जो दुआएं पढ़ रहे होते हैं वो भी हमें उस तजवीज करेक्शन होनी चाहिए ना हमारी, तभी तो हम दुआओं को सही तरीके से पढ़ सकेंगे। तो ये तो मुसलसल हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है कि हमारी तजवीज सही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके फिर जो है बाद है अरबी ग्रामर है, सही है। ये भी, इसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए कि हम सीखें। और बताइएगा। तीसरा है तर्जुमा, अरेबिक ग्रामर के साथ ही ये तो अटैच हो जाएगा ना, हाँ, साथ हो अरेबिक जाएगा, ग्रामर ठीक सीखेंगे तो हम। है। हाँ, या अगर किसी ने अरबिक ग्रामर नहीं सीखा है, बाद में इरादा है सीखने का कुछ, तो एटलीस्ट तर्जुमा फिर भी स्टार्ट कर सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तर्जुमा डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के साथ तफसीर भी लिख लेते हैं कि तफसीर जी भी शुरू। अच्छा, एक चीज यहाँ पे है, अच्छा, मैंने एक एक बात नोट एक की। एक होता है तर्जुमा और एक होता है मफहूम, मतलब कि जो वर्ड्स की हमने जो ट्रांसलेशन अलग-अलग वर्ड की होती हैं, अगर हम उस तरह भी करें तो फिर तर्जुमा सीखना, उसको समझने में भी मज़ा आएगा और फिर ये वर्ड जो है साथ साथ उसका भी हमें मीनिंग पता चलता जाएगा, तो ये भी अच्छा, मतलब इसमें वर्ड है। टू वर्ड ट्रांसलेशन होती है वो, इस तरह से यस, होता है? मुझे पता नहीं, उस बारे में बताइएगा। जी 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 जी, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उसको कहते हैं ना, मफहूम मतलब कि मायने के साथ आप उसको, एक वर्ड का मायने क्या है वो नीचे हम्म, लिखा हुआ होता है, मतलब अलग अलग करके। एक तो ये होता है ना कि एक एक आयत है उसकी पूरी ट्रांसलेशन है, तो वो तो हमें ये हम्म, होगा अच्छा इस लाइन का ये मतलब है, लेकिन मफहूम में ये हम्म। होता है एक वर्ड का अलग से मतलब, फिर दूसरे वर्ड का अलग से, इस तरह। तो अच्छा, ये अगर हम ये करें तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा इजी है समझने में भी, और फिर उसको पढ़ने में भी ज्यादा मजा आता है कि अच्छा इस वर्ड का ये मतलब है। अच्छा, अच्छा, सही। वर्ड के मीनिंग्स भी आ जाते हैं और आपको वो पूरी आयत का मीनिंग भी साथ साथ समझ आ रहा होता है, तो इस तरह से जी आपकी जी अरबिक की वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो रही होती है एक तरह से, जी, है ना? ये सही, बल्कि सही। अच्छा, इस्लाम 360 में भी इन्होंने मतलब इसी ऐप में इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है एक पोर्शन, तो अच्छा, ये अगर कोई चेक करना चाहे तो ये भी कर सकता है, ये मतलब भी उसमें बहुत वर्ड अच्छा टू किया वर्ड आ हुआ रहा होता है मीनिंग। है। जी 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 जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, सही, सही। कोई चेक करना चाहे तो इस्लाम 360 ऐप पे ये बता रही है, सही है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से एक और, अच्छा, एक चीज यहाँ पे मुझे ये कहनी थी तफसीर वाले पॉइंट के साथ, वो ये कहना था कि मैंने ना एक बात नोट की है कि लोग अक्सर, जैसे किसी से कोई बात करो ना तफसीर की या कुछ, तो कहते हैं कि मैंने वो तफसीर ना पढ़ ली थी, मैंने 10 साल पहले वो तफसीर पढ़ ली थी, या वो दौरा कुरान ले लिया था। तो फिर ना वो इस तरह से बयान कर रहे होते हैं कि अब मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं उस पर बड़ा हैरान होती हूँ, क्योंकि मैं खुद अगर देखूं कि अगर मैंने सूरह बकरा की तफसीर फॉर एग्जांपल 5 साल पहले मैंने कहीं पे भी किसी से भी सुनी थी या पढ़ी थी, ठीक है, और अब अगर मैं उसी सूरह बकरा को, जो जिसकी तफसीर मुकम्मल कर चुकी हूँ, अब मैं दोबारा, तो वो दोबारा से ना और ज्यादा अच्छी तरह बेहतर तरीके से समझ आ रही होती है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उस वक्त भी मुझे यही लग रहा होता था कि मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है, लेकिन फिर वो टाइम के साथ साथ हमारा जहन अल्लाह ताला मैच्योर कर देते हैं, या हमारा शौक ज्यादा हो जाता है। या एक चीज और डॉक्टर सरा ने कही थी कि जब आप लोग कुरान एक तो समझ रहे होते हैं ना, हम लोग सुन रहे हैं, तफसीर सुन रहे हैं, तर्जुमा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग अमल में लाना शुरू करते हैं ना उन चीजों को जो हम सीख रहे होते हैं, तो हमारी कुरान की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती चली जाती है। ये बात उनके मुझे बड़े अच्छे लगी थी, कि जो है बहुत अच्छी लगी थी, कि जब हम अमल में लाना शुरू करते हैं ना, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा समझे कुरान समझने का जो फहम होता है ना, वो और ज्यादा ना बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए कभी भी मेरे ख्याल से इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि भाई डॉक्टर स्टार की तफसीर, हाँ वो तो मैंने सुन ली थी, वो तो कई साल हो गए, वो तो हो गई ना, तो फिर उसके बाद वो तफसीर को इंपॉर्टेंस देना छोड़ देते हैं कि यार वो तो हो गया, तो अब दोबारा की तो जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से हम जितनी दफा रिपीट करते रहे ना, बेशक उनकी अव्वल तो ये है कि किसी एक की अगर तफसीर सुन ली है, तो हमें चाहिए मूव ऑन करें। इतने सारे माशाल्लाह उलमाए कराम ने तफसीर जो है लिखी है, तो उसका फायदा उठाएं, उसको पढ़ें। फिर उसके अलावा ना जो है एक और स्कॉलर है, वो ये कहते हैं कि अगर आपने अभी तफसीर पढ़ ली है जैसे डॉक्टर स्टार की, ठीक है, फिर आप 500 साल पहले जाएं और 500 साल पहले की किसी आलिम की तफसीर पढ़ें, ठीक है, वो पढ़ लिया आपने, तो फिर आप किसी दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है ना, जैसे अरबी लोग होते हैं, या कोई अमेरिका वगैरह में है, या कहीं भी जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं दुनिया के कोने कोने में, है ना, तो आप उनकी तफसीर, तो आपको ना बहुत ज्यादा आपका दिमाग खुलता है, और वो आयत आपको और बेहतर तरीके से समझ आना शुरू होती है ना। तो कभी भी इस एटीट्यूड को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए कि जो है मतलब हमने तो पढ़ लिया तो बस अब हमें जरूरत नहीं है ना, तो वो मुसलसल इन टच रहना चाहिए। बिल्कुल। कोई यहाँ पे कुछ और क्लैरिटी?
کچھ اور کہنا وہ چاہیں؟ یاد بھی نہیں رہتا ہے، مطلب اگر 5 سال پہلے اگر ہم پڑھیں تو بہت ساری چیزیں ہم جب دوبارہ سنتے تو ہمیں نیا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا پھر یاد آتا ہے. جیسے دور قرآن میں ہر سال ماشاء اللہ اب کافی سالوں سے جیسے انسان ہم پڑھتے ہیں، ہو رہا ہوتا ہے ہم لوگوں کا دور قرآن، تو اس میں تفسیر ترجمہ مطلب بتا رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اچھا پچھلے سال حالانکہ ہم پڑھے تھے لیکن بہت ساری باتیں ایسی نہیں ہوتی جو نہیں ہے وہاں ہمیں یاد نہیں ہوتا. تو وہ ہر سال یعنی کہ ہر سال سے مطلب جب بھی ٹائم ملے یعنی پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں تازہ رہے، یاد رہے. بالکل صحیح کہہ رہی، بھول جاتے ہیں. السلام علیکم. قرآن میں تو اپنے طور پہ بھی خود بہت ریپیٹیشنز ہیں. قرآن بھی ہمیں بار بار یہی تاکید کرتا رہتا ہے نا. قرآن کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں تو کچھ جملے ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ذہن نشی کرا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم تو بھول جانے والے لوگ ہیں. ہمیں بار بار ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو بار بار جب جیسے نماز بھی ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ دن بھر میں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پڑھتے رہو تاکہ ذکر کرتے دہراتے رہو ہیں. تاکہ ہاں ریپیٹیشن ہوتی رہے تاکہ ہم پختگی آ جائے، عمل میں بھی ہاں پختگی آ جاتی ہے، خیالات میں بھی، اور ہمارے احساسات اور جذبات بھی ہمارے ایک طرف جو ہے نا وہ منتشر نہیں ہونے دیتے اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. ورنہ ہم جو ہے نا بہت جلدی گمراہ ہونے والے لوگ ہیں. ہم ذرا سا کسی نے کوئی بات کی، ہم کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں اور ہمارا مائنڈ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ کے اور دنیا میں لگ ہٹ جاتا ہے. جاتا ہے. ہاں جی یہ بالکل. ہوتا ہے کہ بس بالکل صحیح کہہ رہی، یہ واقعی میں. پڑھتے رہنا چاہیے، کرتے مطلب کہ یہ نہیں کہ اس 5 کو سال چھوڑنا پہلے نہیں پڑھ چاہیے، لیا تو بس. کنٹینیوسلی آپ کو نا لگے رہنا چاہیے قرآن. اسی لیے کہا گیا ہے قرآن کی بھلے سے آپ ایک آیت ہی پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، اس کو کنٹینیوسلی آپ نے تلاوت پڑھنا ہے، ہونی چاہیے. چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اس کو. بھلے سے آپ ایک ترجمہ ایک لفظ ہی پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور. آپ کو کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے آپ کی روٹین میں. یہ حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو مسلسل کرنے والا عمل جو ہے بے شک وہ کوانٹٹی میں تھوڑا ہو، مفہوم ہے جی حدیث کا کہ بالکل. تھوڑا ہو بے شک کوانٹٹی میں، لیکن مسلسل وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا. تو بجائے اس کے کہ جوش میں ایک دم 4 دن ہم نے اتنا پڑھا اور اس کے بعد پھر ایک دم چھوڑ دیا، اس سے بہتر ہے تھوڑا چھوڑ تھوڑا دیں. کریں اور روز کریں، ہے نا. یہ بہت آپ نے ضروری بات کی ہے. ہاں اور یہ میں نا ریسنٹلی اگر کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اس سے، یعنی کہ جو رمضان ہوتا ہے نا، رمضان میں کیسا ہم لوگ عبادت پہ عبادت، یہ پھر طاق راتیں کیسا، اور پھر عید جو ہمارے یہاں گزرتی ہے نا، جو 3 دن عید کے ہوتے ہیں، وہ پورا جو مومنٹم ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے نا بالکل، وہ دوبارہ سے ریگین کرنا پھر شوال کے مہینے میں نیکسٹ پاسبل ہو جاتا ہے نا. یہ جو بریک آ جاتا ہے نا بیچ میں، تو بالکل. یہ صحیح بات ہے. مسلسل عید کے دن بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے کہ بھائی ہم نے مطلب کوئی ہم نے بہت بڑا کمال نہیں کر دیا اگر رمضان میں ہم نے عبادت روز کر لی. تو یہ چیز اب وہی والی بات ہے نا، ماحول نہیں ہوتا نا تو بس ہم لوگ اس چیز سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اگر سب کے گھروں میں ماحول بنا رہے کہ بھائی عید میں بھی ہم نے نکالنا ہے، کچھ نہیں آدھا گھنٹہ ضرور نکالنا ہے، پوری فیملی نے مل کے جس کو جو کرنا ہے کرے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی تلاوت، جس کو لیکن نکالنا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے نا. تو وہ ایک وہی بات ہے نا، ہمارے یہاں ماحول اور ایک وہ کلچر نہیں ہے نا اس چیز کا، تو ہم ڈسکنیکٹ. پورا 3 دن ہم اتنی پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ نا روٹین ٹوٹ جاتا ہے رمضان کا نا. تو بالکل. یہ ضروری ہے کہ تھوڑا کریں لیکن کرتے چلے جائیں نا. اور اس کے علاوہ 5ویں چیز جو ہے نا، آپ اس میں حدیث کی ایڈ کریں کہ ہر آیت ہر صورت کے لحاظ سے جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. شان نزول جو ہوتا ہے اس کا پورا صحابہ کرام کا ایک واقعہ ہوتا ہے پورا، اس جی کے جی پیچھے آپ ہم اس کو پڑھ لیں تو بہت آسانی سے ہمیں ایک اسٹوری کے طور پہ یاد ہو جائے گا کہ کس شان نزول پہ کون سی آیت آئی تھی، تو کیا اس کے پیچھے صحابہ کرام نے کوسچن آنسرز کیے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی نازل ہوئی. تو اس طرح جی سے بالکل. ایک تسلسل بن جاتا ہے، پھر ہمارے ذہن میں بہت آسانی سے وہ اسٹوری جو ہے سیف ہو جاتی ہے کہ اگر یہ سچویشن ہو تو ہم یہ حدیث ہے اور اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، تو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں. بالکل بالکل. احادیث کا علم بھی بالکل ضرور ہمیں کوشش کرنا چاہیے، یہ بھی گین کریں بالکل. اور ہاں جی اچھا، اسی کے ساتھ اگر ہم لوگ یہاں پہ سیرت ایڈ کریں وہ بھی کافی زیادہ ضروری ہے نا دین کو بالکل. سمجھنے کے لیے. سیرت لکھ لیتی ہوں یہاں پہ. اس کا جو تھا کہ مجھے تو خیر ابھی ریسنٹلی ہی سمجھ آئی، مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ میں لٹرلی ایک سیکنڈ، ہاں میں لٹرلی یہی سمجھ رہی ہوتی تھی کہ سیرت کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کھانا کیسے کھاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، پھر جوتا پہلے رائٹ پہنتے تھے یا لیفٹ. میں سمجھتی تھی کہ سیرت کہتے ہی اس کو ہے. پھر مجھے ابھی ریسنٹلی وہی بات ہے علماء کرام کا، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمارے لیے آسانیاں کر دی نا کہ یوٹیوب پہ گھر بیٹھ کے اتنا کچھ سمجھ آ جاتا ہے. تو وہ پھر پتا چلا کہ نہیں بھائی سیرت تو پوری جو لائف سٹوری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کیسے کیسے ایونٹ
ان کی لائف میں آئے, انہوں نے کیسے کیسے ہینڈل کیا. پھر ایون صحابہ کا اتنا زیادہ ذکر ہے, ورنہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگتا ہے نا کہ بس صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ان کی لائف سٹوری ہوگی. تو بے شک انہی کی لائف سٹوری ہے, لیکن صحابہ کا اتنا زیادہ رول تھا, اتنا زیادہ کنیکشن تھا نا, تو ان کا اتنا زیادہ ذکر آنا. اور پھر صحابہ تو نبی تھے ہی نہیں, وہ تو عام انسان تھے, تو انہوں نے اپنے آپ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عام لوگوں کو ٹرین کیا اور ان کو کس لیول پر پہنچا دیا نا. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی کتنی قربانیاں دی. ان سب چیزوں سے کنیکشن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا, کوئی بھی چیز ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو کوئی اور مخلوق تھے, وہ کسی اور مٹی سے بنے تھے, یا پتہ نہیں کیا الگ ہی پرسپشن آتا ہے نا, انہیں عام انسان سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے نا. تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے یہ ساری چیزیں نا تبھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے جب ہم ریڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ عام سے خاص ہوئے کیسے صحابہ کرام نا, ہوا کیا تھا ان کی لائف میں, انہوں نے مطلب اتنے بڑے بڑے قدم اٹھائے تھے, تو وہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا نا. تو اور مطلب ہمارے لیے تو پھر آج کل جو چیزیں ہمیں کرنی ہے, اپنے نفس سے ہی جہاد کرنا ہے, چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان سے ہی فائٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو وہ ہمت حوصلہ آتا ہے جب ہم صحابہ کرام کی اسٹوری سنتے ہیں کہ انہوں نے کس کس طرح سے اتنے بڑی بڑی چیزوں کا مقابلہ کیا. تو اور ان کے آس پاس تو شدید جاہل لوگ جسے کہتے ہیں نا وہ تھے, ہمارے آس پاس تو ہمیں کوئی نہیں روک رہا ہوتا, ہم نماز پڑھنا چاہیں گے تو ہمیں کوئی ہم پہ تشدد تو نہیں کر رہا نا, کوئی تو نہیں لا رہا نا جو اونٹ کی اوجری ہمارے اوپر ڈالے گا, کوئی ہمارے ساتھ تو ایسے معاملات نہیں ہو رہے. ہم تو آزادی سے جتنا چاہیں جب چاہیں عبادت کریں, رات میں 2 بجے دل چاہے جاگ کر عبادت کریں, کوئی ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے اس میں بھی. لیکن ہم لوگ کتنی ہی کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, اتنا فیزیبل ماحول ہونے کے باوجود بھی. جبکہ ہاں سوشل پریشر, کلچرل پریشر جسے کہیں گے, وہ تو اپنی جگہ ہے دوسرے معاملات میں جو دنیا کے ہوتے ہیں, لیکن ان سے تو پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے حالات تو بہت زیادہ آسان ہے نا جو انہوں نے فیس کیا تھا. تو جب تک ہم سیرت کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں یہ سب چیزیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو اس چیز کی بھی امپورٹینس بہت زیادہ ہمیں خود بھی ریئلائز کرنی چاہیے, اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے کہ جب سیرت پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو واقعی لگتا ہے کوئی جادو ہو رہا ہے, کیا ایسا اثر ہو رہا ہوتا ہے. اور سارے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں نا, قرآن کو سمجھنے میں اور بہت زیادہ آسانی ہو رہی ہوتی ہے نا, کیونکہ اسی پوری لائف سائیکل جو تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسی دوران یہ ساری آیات نازل ہو رہی تھی نا جو قرآن میں پھر قرآن کے فارم میں ہمارے سامنے آئی. تو سیرت جب پڑھتے ہیں تو قرآن بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نا. تو یہ اس کی مطلب یہ بھی ضرور سیکھنا چاہیے سیرت نا. کوئی اور اگر سیرت کے ٹاپک کو اور بہتر طریقے سے کچھ سمجھا سکے کہ وہ کیوں ضروری ہے سیرت پڑھنا نا, تو یہ سب پوائنٹ جو میں نے مس کیا. جی, سیرت جو ہے نا ہماری ایموشنلی, مینٹلی اور ہر طرح سے روحانی طور پہ بھی, اور زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں رہنمائی جو ہے پرووائڈ کرتی ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فیصلہ نہیں کر پاتے, لیکن جب ہم حدیث پڑھتے ہیں, جب ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی پوری زندگی کا جو ہے تجزیہ لیتے ہیں, تو ہمارے تمام معاملات جو ہے وہ سلجھتے چلے جاتے ہیں. کہ جب جو ہے بہت ساری, جیسے کس طرح سے آپ کو سیلف کنٹرول کرنا ہے, جب غصہ آئے تو کیا کرنا ہے, جب یہ کسی نے آپ کے خلاف کوئی بات کی, کوئی سازشیں کرتے رہے, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسپانس ہوتا تھا نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہر چیز میں, ہر معاملے میں نا ہمیں بہت ساری رہنمائی ملتی ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو رحمت للعالمین بنایا ہے, تو ہم سب کے لیے ان کی حیات طیبہ جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اور قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, قرآن اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے قرآن پڑھنا امپورٹنٹ ہے, لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ جب تک آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے ساتھ میں جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا آپ کا دین, جب تک آپ جو ہے ان کو ہمارے پیرنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھ لیں گے. کیونکہ وہی تو, انہیں تو ایک ذریعہ بنے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جن کے قلب پر جو ہے قرآن کو نازل فرمایا, پھر ہم تک پہنچا. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ان کو الگ نہیں سمجھنا چاہیے, ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر امپورٹنٹ, دونوں کو ساتھ امپورٹنٹ, سنت اور قرآن دونوں ضروری ہیں ہمارے لیے. بالکل بالکل, جزاک اللہ, بالکل صحیح بات ہے. اور اچھا, اس کے علاوہ اور کوئی چیز میں نے یہاں پہ مس کی ہے جو کہ ہمیں, ویسے تو ظاہر ہے دین کا جتنا زیادہ آپ ڈیپتھ میں جاتے چلے جائیں بہت زیادہ اچھی بات ہے, لیکن اسٹارٹنگ کے طور پہ کہ جس کو بالکل ہی کلو نہ ہو نا, جس کو ریسنٹلی شعور ڈیولپ ہوا ہو کہ بھائی مجھے جو ہے دین کا علم لینا ہے, بہت کچھ میں نے لائف میں مس کر دیا ہے, تو کم سے کم یہ والی جو چیزیں ہیں نا ان کو تو پکا کرنے کی کوشش, ان پہ تو مطلب جان مار دینی ہے بالکل نا. ایک کورس لے لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ بس فار ایگزامپل جس نے بھی آپ سے عربک گرامر لیا ہے تو ان کو اس بات کی ریئلائزیشن
होगी कि ऐसे नहीं होता कि एक कोर्स ले लिया है तो बस हमने कोर्स खत्म कर लिया तो बस अब हो गया वो चैप्टर क्लोज, अब कहीं और चलते हैं, किसी और टॉपिक पे चलते हैं। ऐसे नहीं होता, मुसलसल कनेक्टेड रहना पड़ता है, कई सालों की मेहनत दरकार होती है। इवन तजवीद की ही अगर हम बात ले लें तो जैसे नहीं होता तजवीद का कोर्स कर लिया बस मुझे सर्टिफिकेट मिल गया काफी है, तो वो बात तो है, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, सर्टिफिकेट ले लिया आप पास हो गई, लेकिन इसमें वही होता है ना कि फिर हम अब हम टीचर से डिस्कनेक्टेड हो गए ना, सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये हुआ ना, फिर क्या होता है हम लोग तिलावत करते रहते हैं, करते करते कुछ रूल्स होते हैं जो हम भूल जाते हैं। जब कोर्स हमने ताजा ताजा लिया होता है तो हमें पता होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ना भूल जाते हैं। तो वो ना हमें चेक कराते रहना चाहिए ना, या तो कोर्स की फॉर्म में ले या जिस भी तरह एक टीचर को, कि हम लोग कहीं गलती पे तो नहीं है कहीं भी ना। तो ये चीजें ना मुसलसल करने वाली है, ये ऐसे नहीं होता कि बस कर लिया सर्टिफिकेट मिल गया तो चैप्टर क्लोज ना, ये मुसलसल हमें इनसे कनेक्टेड रहना है इंशाल्लाह। बिल्कुल। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हमारी टीचर ने ही हमें एडवाइस किया था कि आप जब भी कुरान पढ़ें तो आपके एक हाथ में पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए। पेंसिल हो, बॉल पॉइंट हो, या कुछ भी आप लिखने के लिए ना, या हाईलाइट करने के लिए। तो हमें एक एक्टिविटी करवाई थी, बहुत अच्छी स्टार्ट करवाई थी, अल मोहसनात एकेडमी से मैं कर रही थी ऑनलाइन ही। तो उन्होंने एक एक्टिविटी स्टार्ट करवाई थी कि आप कुरान पाक को शुरू से जब आप पढ़ना शुरू करें तो आप उसमें जहाँ जहाँ दुआएं आ रही हैं उनको आप हाईलाइट करते जाएं, और जहाँ अल्लाह ताला के पसंदीदा नाम आ रहे हैं उनको हाईलाइट करते जाएं। फिर आप जब भी दूसरी दफ़ा जब आप मुसहफ खोलेंगी और पढ़ेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिर्फ दुआएं ही पढ़ने को दिल चाह रहा हो, दुआएं मांगने को दिल चाह रहा हो, तो कितना ही अच्छा हो कि आपने हाईलाइट की हुई हो कुरान की दुआएं और तर्जुमा भी आपके सामने हो, और आप उसको देख के आप अल्लाह ताला से मुनाजात कर रहे हो, तो बहुत ही खूबसूरत वो बात हो जाती है। बहुत ये तो अच्छा मैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होगा कर रही हूँ वाकई। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा अच्छा हाँ, एक्सपीरियंस रहा ये वाला ना, ये जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। आइडिया वाकई में रहना चाहिए मुझसे। जैसे हम लोग पढ़ते थे अपना कॉलेज वगैरह की लाइफ में, सब हम कुरान जो अपनी बुक्स पढ़ते थे, तो इम्पोर्टेंस जिस चीज को हम दे रहे होते थे उसको हाईलाइट करना या अंडरलाइन करना, फिर साथ में अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो साथ में लिखना, तो जैसे कि हम शौक से कर रहे होते थे, तो वो कुरान जी के साथ भी हमें वही करना चाहिए ना, कि साथ साथ छोटे छोटे बिल्कुल। नोट्स बना रहे हैं कुछ भी, तो हेडिंग्स वो हेडिंग्स आप बना। साथ साथ बनाती जाएं। जैसे एक सूरत पढ़ रही हैं आप, जहाँ पे आपके समझ में आ रहा है कि यहाँ जन्नत की दुआ आ रही है, तो आपने हेडिंग साइड में आपने लिख दी कि दुआ है जन्नत के लिए, जन्नत की तलबगार बनना है, इसमें जन्नत के लिए दुआ मांगनी है। जहाँ उफ, जहन्नुम से वाकई बचने की दुआ मांगनी है तो वहाँ आपने दुआ लिख दी कि जहन्नुम से बचने के लिए दुआ मांगनी है। तो इस तरह की ये एक्टिविटी हमें और इसकी अलग से अपने वो साथ। मिलती होगी ना कि ये मैंने ढूंढ निकाला है ना, तो एक अलग से वैसे तो हम लोग यूट्यूब वगैरह कहीं से भी ढूंढ लेते हैं, बिल्कुल लेकिन खुद से बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ढूंढा है, मैंने अंडरलाइन किया, उसको पढ़ने का वो बहुत अलग ही। बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत। अभी ये तो एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक ये एक्टिविटी अच्छा जारी है। अभी तक मेरा मुसहफ कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है, 2 साल पहले ये एक्टिविटी स्टार्ट करवाई थी तो मुझे याद आ गई एकदम से। मैंने कहा चलें शेयर कर दूं आप लोगों हाँ, से। ये अच्छा आपने पॉइंट बताया, जज़ाकल्लाह। अच्छा अब ना एक चीज है कि सेशन जो है ना तकरीबन 2 मिनट में एंड हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं इसको लीव करते हैं और दोबारा से सेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर बाकी बातें न्यू सेशन में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो सेम लिंक है, उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।